السلام علیکم عزیز طلبہ، امید کرتا ہوں آپ لوگ اپنے گھر میں خیریت سے ہوں گے۔ ہم کمرشل جغرافی کا جو ہے چیپٹر نمبر 4 کا ایک امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اس کو جو ہے ہم ڈسکس کر رہے ہیں، جس کا نام ہے ورلڈ پاپولیشن ڈسٹریبیوشن۔ اور جو سب سے پہلے تو جناب اس کی ڈیفینیشن کو ہم سمجھ لیتے ہیں کہ اس کو ڈیفائن کیسے کریں گے۔ The spread of people within a region is called world population distribution۔ یعنی ایک علاقے کے اندر جو لوگوں کی آبادی کا جو پھیلاؤ ہے اور اسی خطے میں اگر وہ ہے تو وہ ورلڈ پاپولیشن ڈسٹریبیوشن کہلاتا ہے۔ اب خطہ جو ہے وہ تو کئی سارے ہو سکتے ہیں، اگر ماؤنٹینیس ریجن ہو مطلب پہاڑی خطہ ہو تو لہذا دنیا کے اندر جہاں جہاں پہاڑی خطے ہیں اور اس کی جو آبادی ہوگی اس کے بارے میں یعنی کہ یہاں پہ جو ہے ڈسکس کیا جائے گا۔ اسی طرح اگر پلین ایریا کے بارے میں تو پھر پوری دنیا میں جہاں پلین ریجن ہے یا فلیٹ ریجن ہے، جہاں ریلیف از اے پلین اور لو لینڈ ریجن ہے، وہاں پہ اسی خطے کے بارے میں بات ہوگی۔ اسی طرح اگر کوسٹل ایریا میں اگر ایریا کا ریجن ہو تو وہاں پہ اس خطے کے بارے میں بات کریں گے، اس پہ جو آبادی ہے اسی کے متعلق اس میں بات ہوگی۔ پھر یہ اس کا ڈسٹریبیوشن ہو گیا۔ اسی طرح جو ہے اگر پولر ریجن کے اندر کچھ لوگ رہتے ہیں تو یہ پولر ریجن جو ہے اس کی ڈسٹریبیوشن، اس کے اندر جو آبادی ہے اس کی ڈسٹریبیوشن کے بارے میں بات ہوگی۔ تو اس بات کو بالکل سمجھیں کہ دا اسپریڈ آف پیپل ود ان اے ریجن مطلب آبادی کا جو پھیلاؤ ہے اسی خطے کے اندر جو ہے وہ اس کا سمجھ لیں اس کی ڈسٹریبیوشن ہے، اس پاپولیشن کی ڈسٹریبیوشن ہو گئی۔ اچھا، اس کے مختلف قسم کے فیکٹرز ہیں، یعنی کس چیز کے فیکٹرز؟ لو پاپولیشن ڈینسٹی یا ہائی پاپولیشن ڈینسٹی، ان دونوں کے جو ہے کچھ مطلب فیکٹرز ہیں، کچھ وجوہات ہیں جس کے وجہ سے جو ہے وہاں پہ آبادی جو ہے یا تو بہت زیادہ ہو جاتی ہے یا بہت کم ہو جاتی ہے۔ اب اس کے پیچھے کیا کیا فیکٹرز ہیں؟ سب سے پہلے جو ہے فرسٹ ریجن کے فرسٹ فیکٹر جو ہے آپ کا ایکسٹریم کلائمیٹ ہو گیا۔ ایکسٹریم کلائمیٹ مطلب جہاں پہ ٹو مچ ہاٹنس ہو، یعنی ہاٹسٹ ریجن اگر وہ، یا کولڈسٹ ریجن۔ ہاٹسٹ ریجن سے مراد اگر آپ ایگزامپل کے طور پہ دیکھیں گے واٹ آر دا ہاٹسٹ ریجن، ایکویٹر کے مطلب انڈر میں ایکویٹر جو ہے ایک مطلب دنیا کے اس میں سے ایک لکیر جو ہے، فرضی لکیر، ایک امیجنری لائن ہے جس کو ایکویٹر کہتے ہیں۔ ایکویٹر کے اس میں انڈر میں جو بھی ایریاز آئیں گے وہ سب کے سب ہاٹسٹ ریجن، تقریباً وہ ہاٹسٹ ریجن ہے۔ اس میں بھی ڈیزرٹ جو ریجن ہوگا وہ سب سے ہاٹسٹ ریجن ہوگا۔ اگر وہ ڈیزرٹ کی جو ہے دو اقسام ہیں، ایک ہاٹ ڈیزرٹ، دوسرا کولڈ ڈیزرٹ۔ اب جناب وہ ڈیزرٹ کا جو ریجن ہوگا وہاں پہ جو ہے یعنی پاپولیشن ڈینسٹی بہت کم ہوگی، بہت ہی کم لوگ وہاں پہ رہیں گے۔ کیوں؟ ڈیو ٹو دا ہاٹنس، کیونکہ وہاں پہ بہت زیادہ گرمی ہے۔ اسی طرح پولر ریجن، ساؤتھ پول ہو گیا یا نارتھ پول ہو گیا، انٹارکٹیکا ہو گیا، یہ سائبیریا اور یہ ایسے ایریاز ہو گئے جو مطلب، تو ان کے جو ریجن میں چونکہ وہ کولڈسٹ ریجن ہے تو لہذا وہاں پر بھی آبادی کی ڈینسٹی بہت کم ہوگی۔ اسی کو جو ہے مطلب لو پاپولیشن ڈینسٹی کو ہم اگر ہائی پاپولیشن ڈینسٹی سے اگر کمپیئر کرتے ہیں کہ کہاں پر آبادی کی ڈینسٹی بہت زیادہ ہوگی تو جہاں پہ ماڈریٹ کلائمیٹ ہے یہاں پہ ہوگا۔ جیسا ہمارے ملک کے اندر جو ہے کراچی وہ ماڈریٹ کلائمیٹ ہے، چونکہ ماڈریٹ کلائمیٹ ہے تو یہاں پر آبادی بہت زیادہ ہے۔ سمندری ہواؤں نے جو ہے اس کے کلائمیٹ کو بالکل ماڈریٹ کر رکھا ہے، تو لہذا یہاں پر آبادی بہت ہوگی۔ کوسٹل ایریا جہاں جہاں پر ہے وہاں پر ماڈریٹ کلائمیٹ ہے تو وہاں پر جو ہے آبادی کا اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ اس میں اور بھی بہت سارے فیکٹرز ہیں، لیکن یہ بات بالکل وہ ہے کہ جہاں پہ درمیانے درجے کا اگر جو ہے گرمائش ہو، مطلب بہت زیادہ ہاٹنس نہ ہو اور بہت زیادہ کولڈنس نہ ہو،
تو ان ایریا کے اندر خود بخود آبادی بڑھے گی. اس جگہ پہ آبادی جو ہے وہ خود بخود بڑھے گی، کیونکہ جو ہے کلائمیٹ کیا ہے، فیوریبل ہے، لوگوں کی رہنے کے لیے فیوریبل ہے، لوگوں کے لیے بالکل مناسب ہے وہاں رہنے کی، تو لہذا وہ اس طرف آبادی کا جو ہے اضافہ بڑھتا چلے جائے گا. ایکسٹریم ریلیف یا تو ایسا ایریا ہو یا تو ٹو مچ ہائی ہو، جیسا لائک ماؤنٹینیس ریجن ہو، یا پھر جو ہے نا مطلب ٹو اسٹیپ یعنی مطلب بہت زیادہ ہی سلوپ میں ہو، تو جناب وہاں پہ جو ہے آبادی کیا ہوگی، وہاں پر آبادی مطلب لو پاپولیشن ڈینسٹی ہوگی، آبادی کا تناسب وہاں پہ کم ہوگا. ظاہر سی بات ہے اس کے بالکل اگر اگینسٹ میں دیکھ لیا جائے تو میدانی علاقہ جو ہے، لو لینڈ ایریا یا پلین ایریا یا فلیٹ اور گراؤنڈ ایریا، وہاں پر جو ہے آبادی زیادہ سے زیادہ ہوگی. اب ٹو مچ ہائی ایریا کے اندر نہ مطلب انڈسٹریز لگا سکتے ہیں، نہ ہی وہاں پر جو ہے ایگریکلچر کی جو ہے فلی پریکٹس ہو سکتی ہے، مطلب وہاں پہ جو ہے کراپس، ہر قسم کا کراپس نہیں اگا سکتے. تو مطلب ایسی جگہ پہ ظاہر سی بات ہے آبادی کی ڈینسٹی کم ہوتا چلے جائے گا. اس کے مقابلے میں پلین ایریا ہو، لو لینڈ ایریا ہو یا فلیٹ گراؤنڈ ایریا ہو، اور وہاں پہ جو ہے پلینٹی آف واٹر ہو، مطلب واٹر کی اویلیبلٹی بھی بہت ہو، اور وہاں پہ کلائمیٹ بھی مطلب بہترین والا ہو، تو ظاہر سی بات ہے وہاں پہ آبادی بڑھتی چلی جائے گی. کیونکہ ایسے ایریا کے اندر نمبر آف اپرچونیٹیز بڑھ سکتے ہیں. اس ایریا کے اندر بزنس بہترین ہو سکتا ہے، اس ایریا میں بہترین قسم کی انڈسٹریز لگا سکتے ہیں. اس ایریا کے اندر جو ہے پلین ایریا کے اندر، اور اگر گریس لینڈ ہو تو وہاں پہ بہترین قسم کے جو ہے ایگریکلچر کراپس وہاں پہ اگا سکتے ہیں. اور ٹرانسپورٹیشن کے لیے تو موسٹ فیوریبل ایریا ہوگا میدانی علاقہ یا پلین ایریا یا فلیٹ گراؤنڈ ایریا. جیسا آپ کراچی سے اگر شروع کرتے ہیں پنجاب تک، تو پنجاب تک کے پورا پلین ایریا ہے اور فلیٹ گراؤنڈ ایریا ہے، تو آپ دیکھیں یہاں پر کتنے زیادہ مطلب چانسز ہیں. یہاں پہ بڑی بڑی جو ہے شاہراہیں بن چکی ہیں، موٹر وے اور نیشنل ہائی وے اور جناب سپر ہائی وے، اور بے شمار قسم کی ہائی ویز بنی ہوئی ہیں، یعنی ٹرانسپورٹیشن کے لیے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور اسی طرح جو ہے یہاں پر بلڈنگز بھی بے شمار بنا سکتے ہیں، یہاں پر کارخانے کھول سکتے ہیں، مطلب انرجی ریسورسز حاصل کر کے جو ہے ڈفرینٹ انرجی ریسورسز کے ذریعے سے یہاں پر جو ہے پورے مطلب انڈسٹریز لگ سکتی ہیں. یعنی ایک آئیڈیا نہیں، کئی مطلب یہاں پر جو ہے کمرشل ایکٹیویٹی ہو سکتی ہے. تو موسٹ فیوریبل ایریا جو ہے نا مطلب پلین ایریا ہے اور فلیٹ گراؤنڈ ایریا ہے. اس کے مقابلے میں جو ہے اگر ٹو مچ ہائی ہوگا اور مطلب پہاڑی ایریا ہوگا، ماؤنٹینس ریجن، تو وہاں پر جو ہے سب سے پہلے ٹرانسپورٹیشن کا مسئلہ ہوگا. پھر اس کے بعد وہاں پہ اگر کوئی بلڈنگز بنائے تو ایک مسئلہ ہے کہ جناب بلڈنگز کا سامان اوپر کیسے لے کے جائیں گے، اور مطلب ایک نہیں کئی سارے جھنجھٹیں سامنے آ جاتی ہیں اگر پہاڑی علاقے کے اندر مطلب اگر وہاں پہ اگر آبادی کو اگر آپ دیکھیں گے تو ظاہر سی بات ہے وہاں پہ جو پاپولیشن ہوگا وہ بالکل لو پاپولیشن ڈینسٹی ہوگا، جبکہ اس کے مقابلے میں پلین ایریا کے اندر مطلب ہائی پاپولیشن ڈینسٹی ہوگی. اس کی اگر مثال دیکھیں تو ہم اپنے کراچی سے پنجاب کو دیکھ لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم جو ہے بلوچستان کے ایریاز کو دیکھ لیتے ہیں، تو وہاں ہمیں بالکل نظر آتا ہے کہ وہاں کی پہاڑیوں پہ مطلب کیسے لوگ رہیں. پھر اسی طرح مطلب کتنی بڑی تعداد میں رہیں. اگر کراچی کی آبادی کو ہم جو ہے کوئٹہ کی آبادی سے ملاتے ہیں تو ہمیں خود سمجھ میں آ جاتا ہے کہ جناب کیا صورتحال ہے. اچھا جناب، ایکسٹریملی ریموٹنس کے مطلب ایسی جگہ ہے جو بہت ہی فار آف ہو، بہت دور ہو، اور ڈیفیکلٹ ٹو ریچ، مطلب وہاں پہنچنا بہت مشکل ہے. وہاں پر جو ہے مطلب کوئی ٹرانسپورٹیشن فیسلٹیز نہیں ہیں اس ایریا میں، اور اس ایریا کے اندر جو ہے مطلب مین آف ٹرانسپورٹیشن بھی بہت مشکل سے، مطلب کوئی سڑکیں نہیں ہیں، پراپر انفراسٹرکچر نہیں ہے.
تو ان ایریاز کے اندر جو ہے لو پاپولیشن ڈینسٹی ہوگی. اس کے مقابلے میں ویلدیئر ریجن جو ہوگا اور ویلدیئر ایریاز ہوگا، مطلب دولت مند جہاں پہ جو ہے ایریا ہوگا، مطلب نیچرل ریسورسز جن کے پاس بہت زیادہ ہے، جو نیچرل ریسورسز کو جو ہے وہ ایکسپلور بھی کر رہے ہیں، اور جناب وہاں پہ مینز آف ٹرانسپورٹیشن بھی ہے، ان کے پاس پیسہ بھی ہے اور دولت بھی ہے اور سب کچھ ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس ایریا کے اندر ہائی پاپولیشن ڈینسٹی ہوگی. یہ مطلب ایک اصول کے تحت، ڈسٹریبیوشن آف ورلڈ پاپولیشن کے اصول کے تحت، وہاں پر ایک علاقے میں کم آبادی ہوگی جبکہ دوسرے میں زیادہ ہوگی. اس کی وجہ کیا ہے کہ جناب ایک علاقے کے اندر جہاں مطلب لوگ پہنچ ہی نہیں پاتے تو ان جگہوں پہ غربت ہوگی، اور ایک ایریا ایسا ہے جو مطلب جہاں لوگ بآسانی پہنچ جاتے ہیں، جہاں پہ ڈفرینٹ ٹرانسپورٹیشن موجود ہے اور ہر قسم کا مینز آف ٹرانسپورٹیشن ہے، مطلب لینڈ ٹرانسپورٹیشن ہو گیا، ایئر ٹرانسپورٹیشن ہو گیا، واٹر ٹرانسپورٹیشن، تینوں ٹرانسپورٹیشن مطلب موجود ہے. تو اس ایریا کو ایک تو وہ علاقہ جو ہوگا وہ ایک مطلب امیر ترین اور دولت مند ترین ایریا ہوگا، ایک بات ہے. دوسری بات ہے وہ ریموٹنس بھی نہیں ہوگا، مطلب اس طرح بیابان نہیں ہوگا جیسے بیابان یہاں پہ جو ہے مطلب لو پاپولیشن ڈینسٹی ایریا کے اندر ہوگا. اور ہائی پاپولیشن ڈینسٹی کی وجہ کیا ہوگی جناب کہ وہ ایریا رچ ہوگا، اور ریسورسز کے لحاظ سے ہو یا فیسلٹیز کے لحاظ سے ہو، وہ ایریا رچ ہوگا تو وہاں پر ڈینسٹی جو ہے وہ ہیومن پاپولیشن کی ڈینسٹی بہت زیادہ ہو جائے گی. پھر اس کے بعد دو فیکٹرز اور رہ گئے. نمبر 4 پہ ہے فرٹائل انفرٹائل لینڈ. فرٹائل لینڈ جو ہے اور انفرٹائل لینڈ دو چیزیں ہو گئی. تو جناب انفرٹائل لینڈ تو لو پاپولیشن ڈینسٹی کا جو ہے مطلب ریزن ہے کہ جہاں پہ کراپس ہے نا اس لیے نہیں اگا سکتے کیونکہ وہ جگہ جو ہے اس میں جو مٹی ہے وہ زرخیز نہیں ہے، وہ زمین بنجر ہے، وہاں کوئی چیز بھی اگائیں گے تو بیکار چلی جائے گی. اور اسی ایریا کے اندر لیس واٹر ریسورسز، اور چونکہ واٹر ریسورسز بہت ہی کم ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے اس ایریا میں پاپولیشن کی جو ڈینسٹی ہوگی وہ لو ہوگی، کم ہوگی، زیادہ نہیں ہوگی. ظاہر سی بات ہے وہاں پہ جو ہے نا مطلب ایک تو زمین کے اندر کراپس نہیں اگا سکتے، ایک بات ہو گئی. تو کراپس نہیں اگا سکتے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جناب وہ زمین جو ہے بنجر ہے. اچھا چلے زمین بنجر ہے لیکن آپ کے پاس واٹر ریسورسز تو ہو، لیکن جناب واٹر ریسورسز بھی وہاں نہیں ہیں. تو جب اس ایریا میں واٹر ریسورسز نہیں ہوں گے اور مطلب انسفیشینٹ جو ہے واٹر ہوگا، واٹر سپلائی ہوگا، تو ظاہر سی بات ہے اس ایریا میں آبادی کا تناسب جو ہے خود بخود کم ہوتا چلا جائے گا. پاپولیشن جو ہے ڈینسٹی خود بخود کم ہو جائے گا. ظاہر سی بات ہے اس ایریا میں کیسے مطلب رہ سکتے ہیں. اب ڈیزرٹ ایک ایریا ہے، ڈیزرٹ ایریا کو جو ہے ایک تو ریت جو ہے وہ تو سب سے پہلی بات ہے کہ اس کے جو ریت کے ذرات ہیں وہ بالکل بنجر ہے، اس میں کسی قسم کا ایسی چیز شامل نہیں ہے جس سے جو ہے مطلب آبی پودوں کو جو ہے اور پلانٹس کو جو ہے سپورٹ ملتی ہے. تو ایسا کچھ نہیں ہے کیونکہ جو ہے پودوں کی خوراک جو ہے اس میں مٹی بھی شامل ہے کہ مٹی سے وہ اپنے نرشمنٹ حاصل کر لیتے ہیں، اپنی خوراک حاصل کر لیتے ہیں. تو مٹی جو ہے اس کا زرخیز ہونا ضروری ہے، لیکن جناب اس جگہ پہ ہے ہی نہیں. تو جب اس جگہ پہ نہیں ہوگا تو یہاں پر آبادی کم ہوگی، اور جس ایریا کے اندر انفرٹائل لینڈ ہوگا اسی ایریا کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصیات ہے کہ وہاں پہ پانی کی بھی کمی ہوگی. آپ ڈیزرٹ کو دیکھ لیں، ڈیزرٹ کے اندر، صحرا کے اندر پانی کی بھی کمی ہے، اور جناب ظاہر سی بات ہے جب پانی کی کمی ہے تو وہاں پہ ایگریکلچر کراپس وہاں پہ نہیں اگا سکتے، وہاں پہ زرعی فصلیں نہیں لگ سکتی، چاہے وہ فوڈ کراپس ہو چاہے وہ انڈسٹریل کراپس ہو، وہ اس کو وہاں پہ اگا نہیں سکتے کیونکہ پاسبل نہیں ہے. پھر اسی طرح جو ہے اس کے بالکل مخالف میں اگر دیکھیں تو جہاں پہ ہائی پاپولیشن ڈینسٹی ہے، جہاں پہ پاپولیشن جو ہے اس میں مطلب اضافہ ہے، تو جناب اس کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں جو ہے شرط ہے کہ جناب وہ فرٹائل لینڈ ہو، زمین کیسی ہو، یعنی زرخیز ہو، بنجر نہ ہو.
تو جب زمین زرخیز ہوگی تو وہاں پہ کراپس اگا سکتے ہیں، وہاں پہ ڈفرینٹ کائنڈس آف کراپس وہاں پہ اگا سکتے ہیں. وہاں پر آپ کاٹن مطلب لگا سکتے ہیں جو انڈسٹریل پرپز کے لیے، وہاں پہ آپ شوگر کین، اور وہاں پہ آپ رائس، وہاں پہ ویٹ ہے، اس کو مطلب آپ لگا سکتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے کیونکہ فرٹائل لینڈ ہے، وہ فرٹائل لینڈ ہے. اگر انٹرنیشنلی ہم دیکھیں انٹرنیشنل لیول پہ تو وہاں پہ ٹی گرو ہو سکتا ہے، کیونکہ جناب گڈ واٹر ریسورسز ہیں، ایک واٹر نہیں کئی قسم کے مطلب واٹر ریسورسز ہیں. وہاں پہ ٹیوب ویلز ہیں، وہاں پہ مطلب مصنوعی طور پہ نکالنے کے لیے ٹیوب ویلز لگے ہوئے ہیں. وہاں پہ جو ہے جھیلیں ہیں، لیکس ہیں، وہاں پہ اسٹریمز ہیں، چشمے نکلے ہوئے ہیں وہاں پر ریور ہے مطلب واٹر ریسورسز کے طور پہ. اور اسی طرح جو ہے وہاں پر بارشیں بھی بہت ہوتی ہیں. تو ظاہر سی بات ہے ایسی جگہ ہے فیوریبل ہوگا کس کے لیے؟ پاپولیشن ڈینسٹی کے لیے، کیونکہ وہاں پہ آپ جو ہے ہر قسم کی فارمنگ کر سکتے ہیں، کراپس اگا سکتے ہیں. وہاں پہ جو ہے ظاہر سی بات ہے وہ ایریا جو ہے اس کی خصوصیات میں ہے کہ جناب پلین ایریا ہے اور فلیٹ اور گراؤنڈ ایریا ہے اور لو لینڈ ہے. تو ظاہر سی بات ہے ٹرانسپورٹیشن بھی اویلیبل ہوگا. اگر ایک فارمر جو ہے اپنی اس کو کراپس کو گرو کرے گا تو بآسانی ایک جگہ سے دوسری جگہ جو ہے اس کی سپلائی بھی کر سکتا ہے. تو یہ ان دونوں ایریاز کے درمیان فرق ہے، اور ان کی ڈینسٹی کے درمیان مطلب ایک فرق ہے کہ جناب یہ ڈینسٹی جو ہے کس کی کون سے ایریا کے اندر ڈینسٹی ہائی ہو جائے گی اور کون سے ایریا کے اندر ڈینسٹی لو ہو جائے گی. ظاہر سی بات ہے کہ یہ مطلب آپ کے پیپر کے اندر ایک کوشچن آ جاتا ہے، اس میں ہو سکتا ہے وہ ڈفرینشیٹ لکھ دیں آپ سے کہیں ڈفرینشیٹ کریں فیکٹر دیٹ ٹینڈ ٹو پروڈیوس ہائی پاپولیشن ڈینسٹی اور ٹینڈ ٹو پروڈیوس لو پاپولیشن ڈینسٹی، یا ہائی اینڈ لو پاپولیشن ڈینسٹی. ڈفرینشیٹ دا ہائی اینڈ لو پاپولیشن ڈینسٹی اینڈ رائٹ دیئر فیکٹرس. یہ آپ سے مطلب کوشچن کے اندر پوچھ سکتے ہیں. اور اسی طرح آپ سے سمپل کوشچن بھی ہو سکتا ہے کہ جناب ڈسکرائب دا فیکٹر دیٹ ٹینڈ ٹو پروڈیوس اے ہائی پاپولیشن ڈینسٹی. اس میں آپ سے یہ مطالبہ کیا کوشچن کے اندر کہ آپ ہے نا وہ فیکٹرز بتائیں جس سے جو ہے پاپولیشن ڈینسٹی بڑھ رہی ہے. تو لہٰذا آپ یہ 4 سے لے کے 5 فیکٹرز جو ہیں ان کو آپ لکھو گے. اور ہو سکتا ہے وہ آپ سے یہ پوچھ لے پیپر کے اندر کہ بھئی فیکٹر دیٹ ٹینڈ ٹو پروڈیوس لو پاپولیشن ڈینسٹی، مطلب جہاں آبادی کا تناسب کم ہو رہا ہے اس کی کیا وجوہات ہے اس کو لکھیں. تو اس کو آپ یہ 5 وجوہات اس کے لکھ دیں. ہو سکتا ہے وہ ڈفرینشیٹ کی شکل میں کوشچن پوچھ لے، ہو سکتا ہے وہ ایک پارٹ کے بارے میں کوشچن پوچھے اور اس میں وہ ڈسکرائب آپ سے کہے کہ ڈسکرائب کریں. کیونکہ کمرشل جیوگرافی کا جو پیپر ہے اس میں جو کوشچن آتا ہے وہ پہلے سے طے شدہ پیٹرن کے مطابق نہیں آتا. مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جناب کوشچن جو ہے وہ اس میں بک کے اندر لکھا ہوا ہو اور آپ جناب اس کو دیکھ کے کر لیں، ایسا نہیں ہے. یا نوٹس میں لکھے ہوں اور آپ اس کو دیکھ کے کر لیں، ایسا نہیں. یہ مطلب اسی وقت جو ہے وہ کوشچنز بنتے ہیں. ہاں یہ ضرور ہوتا ہے 5 ایئر کے اندر جو کوشچنز بنے ہوئے نظر آ رہے ہیں وہ ایسے کوشچنز ہیں جو مطلب ایک پچھلے سال کے کوشچن اس اگلے سال کے نئے کوشچن کے جو ہے اس سے تھوڑے سے ملتے جلتے ہیں. یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ ملتے جلتے کوشچن تو آ سکتے ہیں، لیکن جناب ایسا نہیں ہو سکتا کہ جناب یہ کوشچن جو ہے مطلب ہمیشہ ریپیٹ ہو رہے ہیں، وہ والے کوشچن اور وہ والے سوالات آ جائیں جو بار بار دہرائے جاتے ہیں. اس طریقے سے نہیں آتا. تو اس لیے اپنی تیاری اس طرح کیجئے کہ آپ ان 4 پوائنٹس کو یاد رکھیے اور ان 4 پوائنٹس کو لکھیں. اور یہ بالکل اسی طرح ہے کہ مطلب ہر ایک اس کا اپوزٹ مطلب اس کا اپوزٹ ریزن لکھ دیا ہے. تو امید کرتا ہوں اسٹوڈنٹس آپ کے مطلب ضرور سمجھ میں آ گیا ہوگا. آپ کے سمجھ میں آیا یہ کوشچن تو آپ بآسانی اس کو کر لیں گے. اور اگر یہ کانسیپٹ آپ کے ذہن میں کلیئر نہیں ہوا تو یہ کوشچن جو ہے پھر اس کے بعد ظاہر سی بات ہے اس کو کرنا ایک مشکل کام ہوگا. رٹنے کے بجائے اگر اس کو سمجھیں گے تو بآسانی ہم اس کوشچن کو کر لیں گے. اسی بات کے ساتھ جو ہے میں اپنے لیکچر کو ختم کرتا ہوں اور آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ نگہبان.